السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 65، درندہ صفتی کے گناہ اور حیوانی گناہ۔ درندہ صفتی، درندہ کس کو کہتے ہیں؟ اینیملز۔ معاصی سبعیہ یعنی درندہ صفت گناہ، یعنی درندہ صفتی کے گناہ یہ ہیں کہ کسی پر ظلم اور جور اور زیادتی کی جائے۔ جیسے جانور کیا کرتے ہیں، بلی کیا کرتی ہے چوہے کے اوپر؟ غیظ و غضب اور غصہ کیا جائے، کیسے غراتی ہے۔ خون ریزی اور غارت گری کی جائے، جیسے شیر شکار کرتا ہے۔ ضعیفوں، کمزوروں، عاجزوں اور بے کسوں پر ظلم کیا جائے۔ سبعی معاصی کے یہ اصولی گناہ ہے، یعنی اس میں اصل میں کیا ہے؟ درندہ صفت ہونا، دوسرے کا خون کرنا، دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، اور نوع انسانی پر ظلم و جور، جفا اور زیادتی کرنے سے ان اصولی گناہوں سے بے شمار قسم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ معاصی بہیمیہ یعنی حیوانی گناہوں میں حرص اور طمع، بے پناہ لالچ، نشان لگاتے جائیے کتاب پر 1 2 3 کر کے، حرص اور طمع، بے پناہ لالچ، شرمگاہ اور شکم کی شہوت اور خواہش وغیرہ شامل ہے۔ ان گناہوں سے زنا، شرمگاہ کی شہوت کی وجہ سے، سرقہ، شکم کی شہوت، چوری یعنی کھانے پینے کی چیزیں چرا لینا، یتیموں مسکینوں کا مال کھانا، بخل، حرص، بزدلی، جزع و فضع وغیرہ جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ جزع و فضع کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا، چیخنا چلانا، اور پھر ایک طرح سے بدامنی پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا۔ مخلوق زیادہ تر عموماً اسی قسم کے گناہوں کی مرتکب ہوا کرتی ہے۔ لوگ عموماً ایسے ہی گناہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ بہیمیہ، کیونکہ عموماً وہ سبعی درندہ صفتی اور ملکی گناہوں سے قاصر رہتی ہے۔ عوام الناس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ ظلم و جور اس طرح کر سکیں جیسے بادشاہ اور ملوک کرتے ہیں، لیکن بہیمی یعنی حیوانی گناہوں کی راہ سے مخلوق ہمہ قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی۔ بہیمی حیوانی گناہ بندوں کی لگام پکڑ کر سبھی گناہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، یہاں سے شیطانی گناہوں کی طرف کھینچ لیے جاتے ہیں، یہاں سے شیطانی گناہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ربوبیت الہی میں خواہ مخواہ جھگڑنے اور شرک فی الوحدانیت کی طرف کھینچ لیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک گناہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو لے کے انسان کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے اس بیان پر پوری توجہ سے غور اور تأمل کیا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ شرک، کفر اور ربوبیت خداوندی کے خلاف جھگڑے گناہوں کی دہلیز اور چوکھٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت جو ہے، مذہبی فرقہ واریت، اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ باہم حسد اور عقائد کے معاملات میں باہم میں جھگڑے کرنا، خود کو زیادہ اچھا سمجھنا، اور عموماً آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نیک، بڑا پائس اور بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پھر ایسے ہی بڑے بڑے پرہیزگار لوگ یا متقی لوگ غیر محسوس طریقے سے ان گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی علم کے نام پر اور فلسفے کے نام پر اللہ کی صفات میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں، اور کبھی دوسرے پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے نت نئی بدعتیں اور نت نئے خیالات نشر کرتے ہیں، اور کبھی اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی جمانے کے لیے کسی دوسرے مذہبی گروہ کی مسلسل اہانت کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور شیطان بڑے زبردست طریقے سے ان کو دھوکہ دے جاتا ہے کہ یہ تو تمہارے دین کا حصہ ہے، اور اس طرح وہ برسر مجلس بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی عوام کے سامنے غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نفرتیں پھر بڑھتے بڑھتے قتل و غارت میں بدل جاتی۔ تو اس طرح یہ ایک گناہ باقی گناہوں کو جنم دیتا اور پھر وہ وشیس سرکل
شروع ہو جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک انسان اسی ابلیس کے دائرے میں پھنس کے رہ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.